ہمارے بزرگان دین کا تقوی کیسا تھا، آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت کہمس رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا جس کی ندامت میں 40 سال سے رو رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور ایسا کیا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ 40 سال سے رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا میرا ایک بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اس کی دعوت کے لیے ایک دانگ کی بھنی ہوئی مچھلی خریدی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو ہاتھ صاف کرنے کے لیے میں نے پڑوسی کی دیوار سے اس کی اجازت کے بغیر ایک ڈھیلا اسے توڑ کر دے دیا۔ اس نے اس مٹی سے ہاتھ مل کر صاف کر لیے اور میں نے اس فعل پر پڑوسی سے اس کی معافی نہیں طلب کی۔ جب جب مجھے یہ منظر یاد آتا ہے، یہ گناہ یاد آتا ہے، تب تب میں رونے لگتا ہوں۔ منقول ہے ایک مکان میں ایک کرایہ دار رہتا تھا۔ اس نے کسی کو خط لکھا اور روشنائی تازہ تھی۔ اس نے چاہا کہ اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر سیاہی کو خشک کر دے۔ اس کے دل میں فوراً خطرہ گزرا کہ مکان اس کی ملک نہیں ہے بلکہ کرائے کا مکان ہے۔ چند لمحے بعد اس نے دل کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ تھوڑی سی مٹی لینے میں کیا حرج ہے۔ جب مٹی لے کر روشنائی کو خشک کر دیا، فوراً غیب سے آواز آئی، اے مٹی کو حقیر و خفیف سمجھنے والے، تجھے بہت جلد پتہ چل جائے گا جب کل تو طویل حساب میں گرفتار ہوگا۔ حضرت عتبہ الغلام رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ موسمی سرما میں پسینے سے شرابور ہیں۔ کسی نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ وہ مکان ہے جس میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ جب ان سے گناہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیوار سے مٹی کا ڈھیلا اکھاڑ لیا تھا اور مالک مکان سے اس کی اجازت نہیں لی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک دکاندار کے پاس اپنا تشت گروی رکھ دیا۔ جب اس سے واپس لینے کا وقت آیا تو دکاندار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 تشت رکھ دیے اور کہا کہ ان دونوں میں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ لے لیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے تشت کو پہچاننا میرے لیے مشکل ہے، لہٰذا یہ دونوں تشت تم اپنے ہی پاس رہنے دو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہن کا روپیہ اس کو واپس کر دیا۔ دکاندار نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کی آزمائش کر رہا تھا، یہ رہا ہے آپ کا تشت۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اب میں نہیں لوں گا، یہ کہہ کر تشت چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا تقوی تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت رابعہ ادویہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے شاہی مشعل کی روشنی میں اپنی پھٹی ہوئی قمیض سیلی تھی۔ اس کے نتیجے میں ان کے دل کی حالت بدل گئی، دل کو کھویا کھویا سا پانے لگیں۔ ان کو کچھ مدت بعد اپنی پھٹی ہوئی قمیض کا خیال آیا تو فوراً اس قمیض کو پھاڑ لیا تو پھر دل کی حالت درست ہو گئی اور دل میں نور پیدا ہو گیا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے فوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو پرندوں کی طرح ان کے بازو ہیں اور وہ جنت میں ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو آپ نے جواب دیا تقوی کے باعث، یعنی کہ تقوی انسان کو بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ابو سنان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ 60 سال تک نہ لیٹ کر سوئے اور نہ ہی چکنائی والی چیز کھائی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیا،
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فوت ہونے کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کیا، لیکن میں ایک سوئی کے باعث جو میں نے عاریتن لی تھی اور اسے واپس نہیں کی تھی، جنت سے روک دیا گیا۔ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام چند سالوں سے ان کی خدمت میں تھا اور وہ 40 سال تک عبادت گزار رہا۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غلہ ناپنے کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے ساتھ بہتر ہوا ہے، لیکن مجھے جنت سے روک دیا ہے، کیونکہ میں جب غلہ ناپ کر دیتا تھا تو میرے پیمانے سے 40 پیمانے گرد و غبار میرے ذمے نکالی گئی، یعنی ہر ناپ کے ساتھ جو گرد و غبار کے ساتھ مل کر جاتا تھا وہ 40 پیمانے نکلا، اور اس کی سزا میں مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان مردوں میں سے ایک مردہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا، میں ایک قلی ہوں، لوگوں کی بوجھ اٹھایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی کا گٹھا میں نے پہنچایا اور راستے میں ان لکڑیوں میں سے ایک تنکا دانت کریدنے کے لیے توڑ لیا۔ مرنے کے وقت سے لے کر اب تک اسی تنکے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک تنکے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے، تو ان کا حشر کیا ہوگا جنہوں نے لوگوں کی زمینیں ہڑپ لیں، لوگوں کے پیسے مار لیے، لوگوں کے مکانات پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟